ایک ایسا قتل جس نے پوری قوم کو ایک دوسرے کے خلاف کھڑا کر دیا، ایک راز جو لاش کے ساتھ دفن ہو گیا، اور پھر اللہ کی طرف سے ایک حیرت انگیز حکم، ذبح کرو ایک گائے۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ حکم سنایا تو پوری قوم حیران رہ گئی، ایک قتل کا حل ایک گائے؟ وہ سب سوچ میں پڑ گئے کہ یہ کیسے ممکن ہے، مگر پھر انہوں نے وہ تاریخی غلطی کی جو ہم سب کے لیے ایک بڑا سبق بن گئی۔ انہوں نے سوالوں کے انبار لگا دیے، انہوں نے سوالات جمع کر دیے اور حکم کی پیروی کرنے کے بجائے انہوں نے اسے مشکوک بنا دیا۔ مگر جیسے جیسے انہوں نے سوال کیا ویسے ویسے اللہ کا حکم مشکل ہوتا چلا گیا، یہاں تک کہ پوری قوم کے لیے ایک عام سی گائے تلاش کرنا ناممکن ہو گیا۔ یہ کہانی تکبر اور فرمان برداری کے درمیان جنگ کے بارے میں ہے۔ یہ وہ حقیقی واقعہ ہے جس کی وجہ سے قرآن کی سب سے طویل سورہ کا نام رکھا گیا، سورہ بقرہ۔ کیا آپ جاننا چاہتے ہیں کہ آخر وہ گائے کیسی تھی اور کیسے ایک مردہ شخص زندہ ہوا اور اس نے اپنے قاتل کا نام لیا؟ سبسکرائب ضرور کریں کیونکہ یہ ویڈیو آپ کی سوچ بدل دے گی۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ۔ کائنات کے سب سے بڑے معجزے کی سب سے طویل سورت، جس میں عقیدہ ہے، قانون ہے، تاریخ ہے، اور یہ انسانی ہدایت کا مکمل نقشہ ہے۔ اس کا نام گائے پر رکھا گیا تھا۔ سوال ذہن میں اٹھتا ہے، کیا یہ محض ایک جانور کی کہانی ہے یا اس کے پیچھے کوئی ایسا گہرا راز چھپا ہے جو آج بھی ہم میں سے ہر ایک کے لیے ایک زبردست سبق بن سکتا ہے؟ یہ ہے سورۃ البقرہ، قرآن مجید کا دل اور روح۔ 286 آیات پر مشتمل یہ سورت انسان کی ہدایت کا مکمل بلیو پرنٹ پیش کرتی ہے۔ اس میں اللہ کے احکام ہیں، پچھلی امتوں کے واقعات ہیں اور ہماری روزمرہ زندگی کے لیے رہنمائی ہے۔ مگر ایک سوال اب بھی موجود ہے، اتنی عظیم سورت کا نام گائے کیوں؟ کیا وجہ ہے کہ ایک چھوٹا سا واقعہ اتنی بڑی سورت کی پہچان بنا؟ تو سنیے ایک ایسی داستان جس میں ایک گمنام قتل اور ایک معجزہ ہے جس نے موت پر زندگی کو فتح دلائی، اور ایک ایسا سبق جو ہمارے ایمان کی بنیاد کو ہلا کر رکھ دے گا۔ یہ کہانی ہے بنی اسرائیل کی، مگر اس کہانی کا ہیرو کوئی نبی نہیں، کوئی بادشاہ نہیں، بلکہ ایک گائے ہے۔ اور یہ کہانی آپ کو بتائے گی کہ جب اللہ کا حکم آتا ہے تو ہماری اطاعت ہی ہماری کامیابی اور ناکامی کی کنجی ہے۔ لالچ ایک بھوک ہے جو پیٹ کو نہیں روح کو کھا جاتی ہے، اور جب یہ بھوک ماضی کے زخموں سے ملتی ہے تو یہ ایک ایسی آگ بن جاتی ہے جو ہر تقدس کو جلا کر راکھ کر دیتی ہے۔ اور پھر وہ ہو گیا ایسا گناہ جو رات کی چادر میں لپٹا ہوا تھا، ایک رشتے کا قتل، ایک بھروسے کی خیانت، اور ایک زندگی کا خاتمہ، اور ایک ایسے راز کا آغاز جو پوری قوم کو ہلا کر رکھ دینے والا تھا۔ خدا کی پناہ! یہ کس نے کیا؟ تمہارے دروازے پر تمہارا دشمن تھا، تم نے کیا، میں نے نہیں کیا۔ خدا گواہ ہے، کوئی مجھ پر الزام لگانے کی کوشش کر رہا ہے۔ خاموش، سب خاموش، ہمیں انصاف چاہیے۔ میرے چچا کا قاتل خواہ وہ کون ہی ہو، اسے بے نقاب ہونا چاہیے۔ ایک لاش نے صرف ایک آدمی کو نہیں مارا، اس نے پورے معاشرے کے اعتماد کو قتل کر دیا۔ بھائی بھائی کا دشمن بن گیا، ہر چہرہ جھوٹا لگنے لگا، اور قاتل اپنے انصاف کا ڈرامہ رچاتا رہا۔ جب انسان کی عقل حماقت میں بدل جائے، جب انسانی انصاف
नाइंसाफी बन जाए तो फिर आसमान ही से कोई आवाज आती है, एक रहनुमाई की करन, एक हुक्म। अभी इस आजमाइश का सबसे हैरत अंगेज हिस्सा शुरू होने वाला था। जब दिलों में बेचैनी की आग भड़क रही थी, अल्लाह ने अपने नबी को हुक्म और रहनुमाई के साथ भेजा। क्योंकि जब इंसान भटक जाए तो आसमान ही रास्ता दिखाता है। ऐ मेरी कौम, तुम कत्ल के सच तक पहुंचना चाहते हो तो अल्लाह तुम्हें हुक्म देता है कि एक गाय ज़बह करो। एक हुक्म जो बहुत सीधा था, मगर जिस कौम के दिल सख्त हो चुके थे उसके लिए यही हुक्म सबसे मुश्किल बन गया। अच्छा ऐ मूसा, हमारे लिए अपने रब से वजाहत तलब करें, आखिर ये गाय कैसी हो, उसकी क्या खासियत हो। तफसीर इब्न कसीर में है, अगर वो ना करते तो कोई भी गाय काफी होती, मगर उन्होंने इख्तिलाफ किया तो अल्लाह ने मामला उन पर मुश्किल कर दिया। और यूं खुल गई नाफरमानी की वो शुरुआत जिसने एक आसान हुक्म को मुश्किल तरीन इम्तिहान बना दिया। अल्लाह फरमाता है, ना बूढ़ी हो ना कम उम्र, दरमियानी उम्र की हो, अब वो काम करो जो तुम्हें हुक्म दिया गया है। रंग, इसका रंग कैसा होगा? अल्लाह फरमाता है, साफ चमकदार पीला रंग, ऐसा कि देखने वालों की आंखें खुश हो जाएं। मजीद वजाहत करें। तमाम गायें एक जैसी लगती हैं। इनका आखिरी सवाल उनकी हट धर्मी की इंतहा था। गोया वो कह रहे थे, हमें वो गाय बता दो जिसका वजूद ही ना हो। वो गायें जिसे खेती बाड़ी के किसी काम में कभी इस्तेमाल ना किया गया हो और जो बिल्कुल बेदाग हो। ऐसी गाय कहीं है भी? अब उनके सामने एक नामुमकिन शर्त थी, एक ऐसा हुक्म जो उनकी अपनी जबान में जारी किया गया था, जिसकी तामील करना अब उनके लिए मुश्किल था। सवालात की भरमार ने एक आम गाय को लाख में एक नायाब खजाना बना दिया था, और अब उन्हें इस लाख में एक गाय की तलाश में निकलना पड़ा था। ऐसी गाय जो सिर्फ एक ही जगह पर थी, एक यतीम लड़के के पास। दुनिया के खजाने तो जमीन में दफन होते हैं, मगर नेक औलाद के खजाने आसमानों में महफूज होते हैं। ये एक बाप की कहानी है जिसने अपनी सबसे बड़ी दौलत अपने बेटे के ईमान में छोड़ी। मेरे बेटे, मेरा वक्त करीब है। मैंने दुनिया में कोई बड़ा खजाना नहीं छोड़ा, बस ये एक बछड़ी है। तुम्हारे अब्बा ने इस बछड़ी को अल्लाह के नाम पर पाला है। ये कोई आम जानवर नहीं, ये अल्लाह की अमानत है। मेरी आखिरी वसीयत सुनो, इस बछड़ी को जंगल में ले जाकर छोड़ आओ। इसे बेचना नहीं है, ना ही इससे कोई काम लेना है। लेकिन अब्बा, ये तो हमारी वाहिद दौलत है। क्यों? क्योंकि मैं जानता हूँ कुछ लोग तुम्हें धोखा दे सकते हैं, मगर जो चीज अल्लाह के हवाले हो जाए, इसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। अल्लाह ही तुम्हारा मुहाफिज है। ये था कामिल यकीन का इजहार, एक बाप का वो अकीदा जो मौत के बिस्तर पर भी मजबूत था। अल्लाह की अमानत को अल्लाह ही के हवाले कर दो। और फिर वो हुआ जिसका इंतजार सदियों से था। और उस यतीम लड़के ने ना सवाल किया, ना हचकचाया, बाप की बात को समझा, माँ की नसीहत को दिल में बसाया और अल्लाह के हुक्म पर बगैर किसी दलील के अमल किया। यही है फरमान बरदारी। ये तो नामुमकिन है। हर गाय में कोई ना कोई ऐब है। कोई ऐसी गाय होनी चाहिए, वरना हम तबाह हो जाएंगे। अल्लाह अकबर, ये वही है, बिल्कुल वैसी ही। लेकिन ये जंगल में कैसे? और इस तरह अल्लाह का इंतजाम जाहिर हुआ। वो गाय जिसे वो ढूंढते ढूंढते थक गए थे, वो उन्हें ऐसी जगह मिल गई जहां उन्होंने कभी सोचा भी ना था। ये था एक सालेह बाप की दुआ का समर और एक फरमान बरदार बेटे की इताअत का इनाम। लड़के, वो बछड़ी हमें बेच दो, हम अच्छी कीमत देंगे। लड़के ने शाइस्ता लेकिन मजबूती से जवाब दिया,
یہ میرے ابا کی امانت ہے، میں اسے نہیں بیچ سکتا۔ اور اب شروع ہونے والا تھا ضد کا وہ حصہ جس کی قیمت انہیں اپنی پوری دولت سے زیادہ ادا کرنی تھی۔ سنو لڑکے، یہ پوری قوم کا معاملہ ہے، ہم تیرے لیے سونے کے سکے لائیں گے۔ لڑکے نے جواب دیا، میرے ابا نے کہا تھا یہ بچڑا صرف اللہ کے حکم سے ہی جائے گا، اگر یہ اللہ کا فیصلہ ہے تو میں روک نہیں سکتا، لیکن قیمت آپ لوگ خود طے کریں گے۔ اور یوں ایک عام سی بچڑی جو ایک یتیم کی کل کائنات تھی، اب پوری قوم کی آزمائش بن چکی تھی۔ ان کی ضد انہیں ایسے موڑ پر لے آئی تھی جہاں انہیں اپنی دولت خود آگ میں پھینکنی پڑی۔ میرے ابا نے کہا تھا اگر کبھی یہ بچڑا بیچنا پڑے تو صرف اس کی کھال میں بھرے جا سکنے والے سونے کے بدلے۔ خال میں بھرے سونے کے برابر، یہ تو ہماری پوری قوم کی دولت ہے۔ تفسیر ابن کثیر میں ہے انہوں نے لڑکے سے سخت تکرار کی، یہاں تک کہ انہوں نے اسے بھاری قیمت پر خریدنے پر راضی کیا۔ دیکھا ہم نے اپنی عقل کا نتیجہ، سوالوں پر سوالوں میں ہم نے اپنی ہی جیب جلائی ہے۔ اگر پہلے ہی کوئی گائے ذبح کر لیتے تو یہ سب نہ ہوتا۔ یہ صرف سونے کا نہیں تھا، یہ ان کے غرور کی قیمت تھی، یہ ان کی ہٹ دھرمی کا خراج تھا، اور اللہ کے حکم کو ٹال مٹول سے پالنے کا صلہ تھا۔ اب اسے ذبح کرنا ہے، کیا پتا حکم پھر بدل جائے، ہم نے تو بس ایسے ہی پوچھا تھا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالی کا فرمان ہے، پھر انہوں نے اسے ذبح کیا، حالانکہ وہ قریب تھے کہ ایسا نہ کریں۔ اور یوں ختم ہوا وہ سلسلہ جو شروع ہوا تھا ایک صالح باپ کی دعا سے، ایک فرمان بردار بیٹے کی اطاعت سے، اور ایک نافرمان قوم کے تکبر سے۔ مگر اب آنا تھا اس کہانی کا سب سے حیرت انگیز موڑ۔ اللہ کا حکم ہے مردے کو اس گائے کے ایک حصے سے مارو۔ ایک مردے کو گوشت سے مارنا، یہ کیسے ممکن ہے؟ اور اب آنے والا تھا وہ معجزہ جو تاریخ کے اوراق میں ہمیشہ کے لیے ثبت ہونے والا تھا، وہ لمحہ جو ثابت کرنے والا تھا کہ موت کے بعد بھی زندگی ہے اور اللہ کی قدرت ہر ناممکن کو ممکن بنا سکتی ہے۔ اللہ کے حکم سے اٹھ، یہ کیسا نور ہے؟ زمین جیسے لرز اٹھی ہو، اور وہ ہو گیا وہ معجزہ جس کی مثال انسانی تاریخ میں نہیں ملتی۔ ایک مردہ انسان اللہ کے حکم سے ایک گائے کے ذریعے زندہ ہو گیا۔ یہ تھی اللہ کی لامحدود قدرت کا مظاہرہ۔ بتاؤ تمہیں کس نے قتل کیا؟ وہ میرا بھتیجا، اس نے مجھے مارا میری دولت کے لیے، ہم سب کو بے وقوف بنایا، ہم آپس میں لڑتے رہے اور قاتل ہمارے درمیان کھڑا تماشا دیکھتا رہا۔ اس کا اپنا بھتیجا جو انصاف کے لیے سب سے زیادہ چلاتا تھا، اور اس کا مکرو مقصد اللہ کی عدالت نے اپنا فیصلہ سنا دیا تھا، اور یوں بے نقاب ہو گیا وہ سب کچھ جو چھپایا جا رہا تھا۔ قتل کی حقیقت، قاتل کی پہچان، سچائی کا دن آ گیا تھا، اور ایک نئے قانون کا آغاز۔ جو وراثت کے لیے قتل کرتا ہے وہ وراثت کا حقدار نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، پھر ہم نے اس مردے کو زندہ کر دیا تاکہ ہم تمہیں اپنی نشانیاں دکھائیں۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، پھر ہم نے اس مردے کو زندہ کر دیا اور ہم نے تمہیں اپنی نشانیاں دکھا دی تاکہ تم سمجھو۔ یہ آیات محض ایک واقعے کو بیان نہیں کرتی، بلکہ وہ ہمارے لیے رہنمائی کا ایک دائمی مینار ہیں۔ تو ہم نے اس سے کیا سیکھا؟ سبق نمبر 1، فوری اطاعت۔ جب اللہ کا حکم آتا ہے تو فوراً عمل کرنا ہی حکمت ہے۔
तफसीर इब्न कसीर में है, अगर वो इब्तिदा में ही कोई गाय ज़िबह कर लेते तो काफ़ी होती। हचकचाहट ने उन्हें मुश्किल में डाल दिया। सबक नंबर 2, हिकमत इलाही पर भरोसा। हमारी अकल महदूद है, अल्लाह की हिकमत लामहदूद। हमें हर हुक्म की वजह समझनी ज़रूरी नहीं, बल्कि उस पर ईमान लाना जरूरी है जो हुक्म देता है। हम नमाज, रोजा, हज क्यों करते हैं? क्योंकि अल्लाह ने हुक्म दिया। सबक नंबर 3, ये मौजज़ा साबित करता है कि जिंदगी और मौत सिर्फ अल्लाह के हाथ में है और क़यामत का आना यकीनी है। अल्लाह जब चाहे मुर्दों को जिंदा कर सकता है। यही ईमान हमारी पूरी जिंदगी को बदल देता है। आखिर क्यों पूरी सूरत का नाम गाय पर रखा गया? क्योंकि ये वाकया इस्लाम की बुनियाद को बयान करता है। अल्लाह के हुक्म के सामने सरे तस्लीम खम करना, ये इस्लाम है, ये ईमान है और ये कामयाबी का रास्ता है।